السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، تاریخ انسانی کے اوراق پلٹیں تو ہمیں بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، فرعون جس نے تکبر میں آ کر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور نمرود جس نے اپنی طاقت کے نشے میں آگ جلائی۔ ان سب کے پاس فوجیں بھی تھیں، خزانے بھی تھے اور طاقت بھی تھی، لیکن آج ہم جس عظیم و شان بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی بادشاہت ان تمام دنیاوی حکمرانوں سے بالکل مختلف اور منفرد تھی۔ یہ زمین پر اللہ رب العزت کی قائم کردہ وہ واحد اور اکلوتی سلطنت تھی جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی تابع تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب جنات انسانوں کے حکم پر چلتے تھے، جب ہوائیں پہرے داری کرتی تھیں اور حکم ملتے ہی تخت کو ہوا میں اڑا لے جاتی تھیں، جہاں چرند پرند بادشاہ کے لیے مخبری کا کام کرتے تھے اور جنگلوں کے درندے بھی ان کے جلال سے ڈرتے تھے۔ یہ داستان ہے بنی اسرائیل کے سب سے عظیم نبی اور روئے زمین کے سب سے طاقتور حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ سلیمان جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک ایسی عجیب اور تاریخی دعا مانگی تھی جو ان سے پہلے نہ کسی نے مانگی اور نہ قیامت تک کسی اور کی قبول ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ سا کی آیت نمبر 35 میں ان کے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا تھا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اور کائنات کے مالک نے اپنے محبوب بندے کی یہ دعا ایسے قبول فرمائی کہ ہواؤں، جنوں اور پرندوں کو ان کا غلام بنا دیا۔ آج کی اس تفصیلی اور ایمان افروز دستاویزی فلم میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش اور دیو ہیکل جنات کو کیسے بیڑیوں میں جکڑا۔ وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ملکہ بلقیس کا ہزاروں میل دور پڑا تخت پلک جھپکنے میں یمن سے فلسطین پہنچ گیا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی وفات کا وہ حیران کن اور پرسرار منظر جس نے جنات کو بھی سالوں تک دھوکے میں رکھا۔ تو چلیے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کی حکمت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ایک خاص واقعہ درج ہے جو آپ کی عدالتی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی عدالت میں ایک پیچیدہ مقدمہ پیش ہوا۔ دو آدمی جھگڑتے ہوئے دربار میں آئے۔ ان میں سے ایک لہلہاتے ہوئے کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا ریوڑ رکھنے والا چرواہا۔ کھیت والے نے روتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، میں برباد ہو گیا ہوں۔ رات کے وقت جب میں سو رہا تھا، اس شخص کی بکریاں رسی توڑا کر میرے کھیت میں گھس گئیں۔ میری فصل پک کر تیار تھی، لیکن ان جانوروں نے ساری فصل کھا لی اور کھیت کو روند کر تباہ کر دیا۔ میرا بہت بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا، نقصان کا تخمینہ لگایا اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، چونکہ نقصان کی مالیت ان بکریوں کی کل قیمت کے برابر ہے، لہٰذا قانون کے مطابق یہ ساری بکریاں بطور ہرجانہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو سکے۔ یہ فیصلہ بالکل درست تھا، لیکن وہاں موجود ننھے سلیمان علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے خاص حکمت رکھتے تھے، ادب سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محترم نبی اور میرے والد، آپ کا فیصلہ بالکل برحق ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک ایسی تجویز ہے جس سے دونوں فریقین کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی مستقل نقصان میں نہیں رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا، بیٹا وہ کیا تجویز ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ کھیت والے کو یہ بکریاں دے دی جائیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ صرف عارضی طور پر۔ وہ ان بکریوں کو اپنے پاس رکھے، ان کے دودھ، اون اور بچوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنا نقصان پورا کرے۔ دوسری طرف بکریوں کا مالک اس تباہ شدہ کھیت میں جائے اور دوبارہ محنت کر کے ہل چلائے، بیج بوئے اور پانی دے۔ وہ تب تک محنت کرے جب تک کہ کھیت واپس اسی حالت میں نہ آ جائے
जैसा वो तबाह होने से पहले था। जब फसल दोबारा लहलहा उठे तो बकरियां असल मालिक को वापस कर दी जाए और खेत खेत वाले को लौटा दिया जाए। उस फैसले में न बकरियों वाले की मिल्कियत खत्म हुई और न खेत वाले का नुकसान हुआ। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा खुल उठा और आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने सुलेमान को हिकमत समझा दी है। वक्त गुजरता गया और वो घड़ी आ पहुंची जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह के हुक्म से नबूवत और बादशाहत की जिम्मेदारी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंधों पर आई। तख्ते शाही संभालने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से सर झुकाया और वो तारीख दुआ की कि ए रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और कायनात की ऐसी ताकतें आपके हाथ में दे दी जो आज की जदीद साइंस के लिए भी एक मुअम्मा है। सबसे पहली और हैरान कुन ताकत हवा की तस्खीर थी। कुरान कहता है कि हमने हवा को सुलेमान का ताबे कर दिया था। ये कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि ये आपके हुक्म की पाबंद थी। अगर आप चाहते तो हवा नर्म और ठंडी चलती, और अगर आप हुक्म देते तो वो तूफानी रफ्तार पकड़ लेती। मुफस्सिरीन और मुअर्रिकीन लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा और वसी व अरीज लकड़ी का तख्त था। ये तख्त इतना बड़ा था कि इस पर आपका पूरा शाही दरबार, हजारों वुज़रा, हिफाजती दस्ते और साजो सामान समा जाता था। जब आप सफ़र का इरादा करते तो हवा को हुक्म देते, हवा उस भारी भरकम तख्त को ज़मीन से उठाती और बादलों की तरह फिजाओं में उड़ा ले जाती। इस रफ्तार का आलम ये था कि कुरान फरमाता है, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की मसाफत और शाम की मंजिल 1 महीने की मसाफत थी। यानी जो सफ़र आम काफिले घोड़ों और ऊँटों पर मुसलसल चलकर 2 महीनों में तय करते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के दोष पर सवार होकर वो सफ़र एक ही दिन में सुबह से शाम तक तय कर लेते थे। ये अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा था जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती थी। दूसरा बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह ने आपको अता किया वो था मंतखुत तायर, यानी परिंदों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझना। दुनिया का कोई भी बादशाह अपनी रियाया के हर फर्द की बात नहीं सुन सकता, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये एजाज था कि वो जंगल के जानवरों की गुफ्तगू भी समझ लेते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुश्शान लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे। ये लश्कर निहायत मुनज़्ज़म था, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे अपनी अपनी तरतीब से चल रहे थे। चलते चलते ये काफिला एक ऐसी वादी में पहुंचा जिसे वादी निमिल यानी चींटियों की वादी कहा जाता था। वहां हजारों लाखों चींटियां अपने कामों में मसरूफ थी। अचानक चींटियों की मलिका ने जमीन की लर्ज़ाख़ीज़ धमक महसूस की और अपने लश्कर को खतरे से खबरदार किया। उस नन्ही सी मखलूक ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ए चटियों, फौरन अपने अपने बिलों और घरों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका भारी लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले और उन्हें पता भी ना चले। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, हवाओं में उड़ते हुए तख्त पर बैठे बादशाह ने मीलों दूर से जमीन पर रेंगती हुई नन्ही चींटी की ये बारीक आवाज सुन ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को रुकने का इशारा किया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने चींटी की इस बात को सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपको खुशी इस बात की थी कि मेरी बादशाहत में जानवर भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह का नबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ बेखबरी में होगा। वहीं आपने दुआ मांगी, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। अब जिक्र करते हैं उस ताकत का जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा हैरत में डाला, यानी जिन्नात और शयातीन की तस्खीर। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नेक जिन्नात बल्कि सरकस शयातीन, देव हैकल, अफरीद और समंदरी मखलूक़ात को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और ग़ुलाम बना दिया था।
یہ خوفناک جنات جو عام انسانوں کو نظر بھی نہیں آتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ مجال ہے کہ کوئی جن حکم ماننے سے انکار کرے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بہت سخت اور بھاری کام لیا کرتے تھے۔ یہ جنات پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے۔ یہ تانبے کو پگھلا کر چشمے بہاتے اور فوج کے لیے دیگوں جیسے بڑے بڑے حوض اور پتھر کے بھاری لگن بناتے تھے، جنہیں ہلانا بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ مشہور ہے ہیکر سلیمانی یا مسجد اقصی کی قدیم تعمیرات انہی طاقتور جنات کے ہاتھوں انجام پائی تھیں۔ ان جنات کے مختلف گروہ تھے۔ کچھ میمان تھے جو عمارتیں بناتے اور کچھ غواسہ تھے۔ غوطہ خور جنات کو حکم ہوتا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں جائیں اور وہاں سے نایاب موتی، ہیرے اور جواہرات نکال کر لائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پکڑ ان پر بہت سخت تھی۔ جو جن ذرا سی بھی شرارت کرتا، سستی دکھاتا یا حکم عدولی کی کوشش کرتا تو اللہ نے آپ کو ایسی روحانی طاقت دی تھی کہ آپ اسے لوہے کی بھاری زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے۔ یہ نظارہ دنیا نے پہلی اور آخری بار دیکھا کہ آگ سے بنی نادیدہ اور طاقتور مخلوق مٹی سے بنے ایک انسان کے سامنے عاجز اور غلام بن کر کھڑی ہے۔ اتنی وسیع و عریض سلطنت اور بے پناہ طاقت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل دنیا کی محبت سے خالی تھا اور صرف اللہ کی یاد سے آباد تھا۔ سورہ صوم میں ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک دن شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اعلیٰ نسل کے تیز رفتار اور خوبصورت اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ آپ ایک ماہر سپہ سالار کی طرح ان گھوڑوں کی صف بندی، ان کی خوبصورتی اور طاقت کا معائنہ کرنے لگے۔ یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ اس میں محو ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہونے لگا، اور روایت کے مطابق آپ کا شام کا وظیفہ یا نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ میں ان دنیاوی چیزوں میں کھو گیا اور میرے رب کی یاد میں تاخیر ہو گئی، تو آپ کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے فوراً حکم دیا، ان تمام گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ لوگ سمجھے شاید دوبارہ معائنہ کریں گے، لیکن آپ نے اللہ کی محبت میں ایک عظیم قربانی دی۔ آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور ان تمام پسندیدہ گھوڑوں کو جنہوں نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کیا تھا، اللہ کے نام پر قربان کر دیا یا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر ترجیح دی تھی، اب میں انہیں اپنے رب ہی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، یہ بادشاہوں کی سب سے قیمتی سواری تھی، لیکن اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا اور یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے ان گھوڑوں کا نعم البدل عطا فرمایا اور ہوا کو ان کا تابع کر دیا۔ گھوڑا تو زمین پر چلتا ہے، لیکن ہوا فضاؤں میں اڑتی ہے اور اس کی رفتار گھوڑوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نظام جاسوسی کتنا مضبوط تھا، اس کا اندازہ ہدہد کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک دن آپ نے پرندوں کا معائنہ کیا تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ کسی معقول عذر کے بغیر غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایک ایسی خبر لایا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں جہاں آپ کا علم نہیں پہنچا۔ میں ملک سبائی سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بتایا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جسے دنیا کی ہر نعمت دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن افسوس وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا۔ یہ خط آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہے۔ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خط کا مضمون مختصر اور روبدار تھا۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ نہیں کرے گی بلکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی یا جاسوسوں کے ذریعے ملکہ کی آمد کی خبر مل گئی۔ آپ نے چاہا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اسے نبوت کا ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ آپ نے اپنے بھرے دربار میں جنات اور انسانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا شاہی تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ یاد رہے کہ یمن اور فلسطین کا فاصلہ ہزاروں میل کا تھا۔ ایک بہت ہی خوفناک اور دیو ہیکل جن کھڑا ہوا اور بولا، اے بادشاہ، آپ کا دربار تو دوپہر کو ختم ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کا نام کتابوں میں آصف بن برخیہ ملتا ہے اور اس کے پاس اللہ کی کتاب کا خاص علم تھا۔ اس مرد مومن نے پورے یقین سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی نظر سامنے کسی چیز پر پڑی ہے۔ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی۔ ابھی پلک بھی نہیں جھپکی تھی کہ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان اور بھاری بھرکم تخت زمین کے اندر دھس کر آیا یا فضا سے اترا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالکل سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ سائنس اور عقل سے ماورا منظر تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر سجدے میں جھک گیا اور آپ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ آخرکار ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین پہنچ گئی اور دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی۔ یہاں ان کے لیے ایک اور حیرت انگیز امتحان تیار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے شیشے کا ایک ایسا شاندار محل تعمیر کروایا تھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ اس محل کا صحن اور فرش شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا اور اس شیشے کے نیچے صاف پانی بہہ رہا تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ کاریگری اتنی نفیس اور ہنرمندانہ تھی کہ دیکھنے والے کو شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا، صرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا۔